السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی نظام ہے، وہ انداز ہے الہی زندگی کا، وہ اصول، قوانین، آداب زندگی کے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے جو زندگی اللہ نے معین کی ہے جس طرح سے بسر کریں، اور جس کے سائے میں وہ نظام تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب حفاظت ہے، اور متقی انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تمام خطرات سے، دنیاوی و اخروی خطرات سے محفوظ بنا لیا ہو، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور تقوی کے مقابلے میں ہے فاسق، فاجر، کافر، منافق، جو معرض خطر میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ صرف معرض خطر میں ہے بلکہ یقیناً خطرات کے اندر غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور سب سے بڑا خطر عذاب الہی ہے آخرت میں۔ دنیا میں رسوائی ہے اور خدا سے دوری، گناہوں سے آلودگی، ناپاکی، حرام خوری، اور آخرت میں جہنم و عذاب الہی ہے۔ تقوی محفوظ طرز زندگی کا نام ہے، ایسی زندگی جس میں انسان محفوظ ہے ہر اس چیز سے جو انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، ان تمام خطروں سے اور ان تمام امور سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اندرونی نفسانی بیماریاں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں، ان سے بھی انسان کو تحفظ چاہیے، محفوظ ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ نفس امارہ کو انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن دین نے قرار دیا ہے۔ عدو، سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اور اس کو جب بیماریاں لگ جائیں خطرناک، مہلک، ان بیماریوں کے علاج کی ضرورت ہے، جس طرح قرآن کریم نے ان بیماروں کا ذکر کیا ہے مختلف آیات میں۔ فی قلوبہم مرض، ایسے بیمار جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے دل مختلف قسم کی آلودگیوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، ان کا علاج بھی تقوی ہے، اندرونی ہلاکتوں کے اسباب سے بچنے کے لیے۔ تقوی ایسا حفاظتی نظام ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس حفاظت کے لیے کسی فوج اور پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کا اپنا ارادہ کافی ہوتا ہے ہر دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے، اور بالخصوص وہ خطرات جو انسان کو اپنے اندر سے، نفس سے اور خواہشات سے لاحق ہوتے ہیں، انسان کو مجرم بناتے ہیں، انسان کو غیر انسان بنا دیتے ہیں۔ ان امور سے بچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے
طرز زندگی تقوی مقرر کیا ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی، انسان کے نفس سے باہر ہیں اور خطرات ہیں. ان تمام خطرات سے بچنا تقوی ہے، اور تقوی کے ذریعے سے بچتا ہے انسان. یعنی ان خطروں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں، نظام بنایا ہے، اور انسان کے لیے رہنمائی کی رہنما بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. انہی امور کی تشریح کے لیے، تفصیل کے لیے، تفسیر کے لیے آداب سکھائے ہیں. ہر مسئلے میں آداب سکھائے ہیں تاکہ انسان کہیں سے بھی خطرے میں نہ پڑ جائے، ہلاکت میں نہ پڑ جائے، محفوظ رہے. اور جب انسان تقوی اپنا لیتا ہے اور الہی طرز زندگی اپنا لیتا ہے، اندرونی بیرونی خطروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، متقی کہلاتا ہے. اپنا تعارف اور اپنی پہچان متقی کی حیثیت سے کراتا ہے، نہ اپنی زبان سے، بلکہ اس کا طرز زندگی اس کی پہچان بنتا ہے. لوگوں کے اندر اس کی شناخت بحیثیت فرد متقی ہے، باتقوی انسان ہے. بعض لوگ اپنے ارد گرد میں، دوستوں میں معروف ہیں کسی قومی، علاقائی، نفسانی خصوصیت کے بنا پر. ہر ایک کی ایک پہچان ہے. مثلا بعض کے بارے میں کہتے ہیں، اگر آپ نام لیں فلاں آدمی، تو کہتے ہیں فلاں قبیلے کا وہ فلاں شخص. یہ پہچان ہے، قومیت، علاقہ، زبان یا عادتیں اس کی. مثلا فلاں آدمی جو بہت کھاتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی. وہ آدمی جو چوری کرتا ہے، جب بھی کسی کا نام لیں دوسرے اس کی ایسی بڑی صفت، خصوصیت بیان کرتے ہیں جس صفت سے وہ پہچانا جاتا ہے. وہ فلاں آدمی جو جھگڑے کرتا ہے، فلاں آدمی جو یہ کام کرتا ہے، وہ بڑا کنجوس آدمی، اس کی بات کر رہے ہیں آپ. اس طرح کی صفات سے انسان پہچانا جاتا ہے جو زبان زد عام ہوتی ہیں. بعض اچھی شہرت رکھتے ہیں اور بعض بری شہرت رکھتے ہیں. یہی پہچان ہے انسان کی، یہی شخصیت انسان ہے جس کی بنا پر اس کی پہچان پیدا ہوتی ہے. باتقوی انسان کی پہچان تقوی ہے. اگر اس کی اہم خصوصیت ذکر کی جائے یا پوچھی جائے یا بتائی جائے، تقوی ذکر کیا جاتا ہے. آپ اگر اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو جواباً آپ کو یہی بتایا جائے گا، وہی جو بہت باتقوی ہے، متقی انسان ہے. تقوی کو جتنی اہمیت قرآن نے دی ہے اتنی مومنین نے نہیں دی، اور باقی دین بھی اسی طرح سے ہے. جتنی اہمیت اللہ نے دین کو دی ہے، قرآن نے دی ہے، رسول اللہ نے جتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت مومنین نے نہیں دی دین کو. متدینین نے اتنی اہمیت نہیں دی. بلکہ قرآن کریم کا فرمانا بھی ہے کہ یہ اتنی اہمیت خدا کو نہیں دیتے جتنی عام لوگوں کو دیتے ہیں. جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. جتنا لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں اتنا خدا کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی وہ امور جو اللہ کی نسبت زیادہ اہتمام کے ساتھ انجام پانے چاہیے، وہ امور لوگوں کی بابت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. خدا کی ذات کی نسبت وہ امور انجام نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے ان کو. تقوی کو قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے کہ سینکڑوں آیات فقط تقوی کے بارے میں ہیں، اور ہر عمل اگر تقوی پر پہنچتا ہے، وہ پہنچاتا ہے تو دینی عمل ہے.
اگر تقوی میں اس کی تاثیر نہیں ہے، بے شک عبادت ہی کیوں نہ ہو، وہ دینی عمل نہیں ہے، وہ ایک ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، رسومات ہیں۔ عام لوگ رسومات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آبائی دین جو آبا و اجداد نے بنایا ہے۔ ہم نے جو دین وراثت میں لیا ہے آبا و اجداد سے لیا ہے، جیسا پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، آبا و اجداد اس سرزمین کے، سرزمین پاکستان کے آبا و اجداد ظاہر مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، دوسری اقوام سے ان کا تعلق تھا، دوسری تہذیبوں سے ان کا تعلق تھا۔ ہندوؤں نے تہذیب بنائی، ہم نے وراثت میں حاصل کی، بیچ میں مذہب تبدیل کر دیا، رام کی جگہ بت کی جگہ خدا لے آئے، لیکن احکام خدا کے نہیں بت کے ہی چلے آ رہے ہیں۔ کلمہ اللہ کا پڑھ لیا، وحدانیت خدا کی تکرار کی، لیکن تہذیب بتوں کی، تہذیب ہندوؤں کی چلی آ رہی ہے، اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، ترک نہیں کرتے، اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے وقت دیتے ہیں، اس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے اور کوئی عمل اگر انجام دینے کا ہو وہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کی طرف متبادل راستے، دین کے متبادل راستے فرض کر کے اور اپنے آپ کو تسلیاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا متبادل بنا لیا ہے، رسومات کو اہمیت دے کے گلے لگایا ہوا ہے۔ رسومات کے بانی و مؤسس انبیاء نہیں ہیں، آبا ہیں، اور آبا مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، با تقوی نہیں تھے۔ قرآن کریم نے کہا ہے عاقل نہیں تھے، عقل مند نہیں تھے، وہ آبا جو عقل نہیں رکھتے تھے، لا یعقلون، انہوں نے یہ رسومات بنائی ہیں، ہم نے وراثت میں ان کو لیا ہے اور محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تقوی کو جتنی اہمیت قرآن دے رہا ہے، جتنی اہمیت انبیاء نے دی ہے، جتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جتنی اہمیت ائمہ اطہار علیہ السلام نے دی ہے، اتنی اہمیت عام لوگ متدینین نہیں دیتے، مومنین نہیں دیتے، وحتیٰ اہل علم بھی تقوی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی قرآن دے رہا ہے۔ بہت اہمیت دیں گفتگو کے لیے یا بحث کے لیے دیتے ہیں، لیکن تقوی درسی موضوع نہیں ہے، تقوی انسان کی زندگی کا انداز ہے، اپنانے کی چیز ہے، پڑھنے کی نہیں ہے۔ تقوی کا امتحان اگر پاس کر کے انسان 100 نمبر لے لے اور تقوی میں انسان ماسٹر کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، کہیں بھی نہیں پہنچا۔ تقوی اپنانا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے، تقوی بے حیثیت انداز زندگی کے اندر داخل ہو اور انسان کی پہچان بنے تقوی، تاکہ متقی کہلائے انسان۔ متقین کا مقام قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، متعدد آیات متقین کے مقام کے بارے میں ہیں، جنہیں ہم ان خطبات میں ملاحظہ کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ان میں سے سورہ مبارکہ دخان کی آیت ہے 51 نمبر آیت، آیا 51 میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں تقابل کیا گیا ہے اہل جہنم کے ساتھ، مجرموں کا، مجرمین اور متقین، ان دو طبقے فرض کیے گئے ہیں، کچھ مجرم ہیں اور کچھ باتقوی ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ متقی کے مقابلے میں بھی متدین انسان ہوتا ہے، متقی کے مقابلے میں فاسق، فاجر، کافر، منافق اور مجرم ہیں۔ سورہ دخان میں ایک گروہ مجرم کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اور ایک گروہ متقین کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور دونوں کا مقام ذکر کیا گیا ہے۔ آیا
37 میں ہے، البتہ مضمون اس سے پہلے شروع ہو رہا ہے، وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ان آیات کو تفصیل نہیں بیان کرتے، صرف تذکرہ کیا ہے کہ پہلے مجرمین کا ذکر ہے کہ یہ قوم مجرم ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، مجرم ہو یا متقی، ایک میقات ہے، میقات یعنی وعدہ گاہ، جہاں پر مقرر کیا گیا ہے یہاں ملاقات ہوگی، اسے میقات کہتے ہیں۔ حج کے لیے بھی میقات ہے، میقات حج، جہاں سے سالاران حج بائی پاس کر دیتے ہیں۔ میقات، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کوئی حاجی میقات پہ نہ جائے، ادھر گجرانوالا سے ہی احرام باندھ کے چلا جائے، جدہ سے باندھ لے، کہیں سے بھی باندھ لے، میقات سے نہ باندھے، جبکہ میقات وعدہ گاہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے وعدہ گاہ بنائی کہ موسیٰ ہماری میقات کے لیے آئیے 30 راتوں کے لیے، 30 رات میقات خدا ہے موسیٰ کے ساتھ۔ زمان وعدے کا بھی میقات کہلاتا ہے، اور مکان بھی وعدے کا جہاں پر ملاقات ہو اسے میقات کہتے ہیں۔ اور میقات پہ میزبان منتظر ہوتا ہے مہمان کا، خدا میقات پہ زائرین کا، حاجیوں کا منتظر ہے۔ جدہ میں آل سعود منتظر ہیں حاجیوں کے، وہ انہیں استقبال کرتے ہیں۔ میقات میں اللہ، ملائکۃ اللہ استقبال کرتے ہیں۔ لیکن کاروباری حج، کمرشل حج میں چونکہ اس میں 200 ریال اضافی لگتے ہیں، ان کی بچت کے لیے میقات نہیں جاتے۔ میقات پہ جائیں کہ وعدہ گاہ یہی ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ اگر آپ کا راستہ کہیں اور سے بھی ہے، میقات پہ ضرور حاضر ہوں۔ قیامت کے اوصاف میں سے و ناموں میں سے ایک میقات ہے، قیامت بھی میقات ہے، وعدہ گاہ ہے، سب ملیں گے، اپنے رب سے ملیں گے، مجرم بھی ملیں گے، متقی بھی ملیں گے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ وعدہ گاہ ہے جس میں کوئی ساتھی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو ہم ساتھیوں سے کام چلا لیتے ہیں، تعلقات استعمال کر کے اپنی مشکلات حل کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ساتھی وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی ناصر مددگار قیامت میں نہیں ہوگا۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے علاوہ کوئی حامی و ناصر قیامت میں انسان کا نہیں ہوگا، فقط اللہ کی ذات، اور وہ خدا کی ذات عزیز و رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اور ایک گروہ مجرمین کا الگ کر دیا جائے گا اور ان کی پذیرائی کی جائے گی شجرہ زقوم سے۔ زقوم تلخ درخت کو کہتے ہیں، بدبودار، کڑوا اور ناقابل برداشت شجرہ، اسے شجرہ زقوم کہتے ہیں۔ یہ شجرہ زقوم انہیں کھلایا جائے گا، انہیں پلایا جائے گا، یہ ان کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ شجرہ زقوم، یہ کھانا کھائیں گے مجرمین، جہنمی کھانے کی بات ہو رہی ہے، دوزخی کھانا، بدترین بدبو رکھنے والا، بدترین ذائقہ رکھنے والا اور ناقابل برداشت،
اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ پیٹ میں جائے گا اور پیٹ کو بھی ابالنا شروع کر دے گا. غلیان پیٹ کے اندر بھی، انسان کا پیٹ بھی دیگ کی طرح بن جائے گا. اس طرح شجرہ زقوم جا کر اندر آگ لگائے گا. کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی ابلتا ہے اس طرح اس کھانے سے انسان کا پیٹ ابلے گا. اور ان کے بارے میں حکم ہوگا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ملائکہ کو حکم ہوگا خذوہ پکڑو ان کو، فاعتلوہ گھسیٹو ان کو، الی سواء الجحیم دوزخ میں پھینکو ان کو. فاعتلوہم نہ کہ ڈالو، پھینکو ان کو تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، جہنم میں پھینک کر ان کے سروں کے اوپر عذاب ڈالو اور عذاب ڈالو ان کے اوپر. اور پھر اس کو یہ کہا جائے گا ذق، مجرم کو جہنم میں یہ کہا جائے گا ذق، چکھ ابھی تو، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں یہ طعنے کے طور پر کہا جا رہا ہے، تو بہت عزیز بنا ہوا تھا، بہت کریم بنا ہوا تھا دنیا میں، اب چکھ جو کچھ تو نے کیا ہے وہ سب اب چکھ مزہ اس کا. اور پہلے بیان کیا ہے یہیں انہی آیات کی تشریح میں، تفسیر میں اور دیگر مناسبات پر، کہ انسان کے لیے جتنا عذاب ہوگا وہ باہر سے نہیں ہوگا، انسان کے اپنے اعمال عذاب بن کر. یہ شجرہ زقوم حرام پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، جھوٹ کا پیسہ ہے، یہی شجرہ زقوم بنے گا. جس طرح جو نعمتیں بہشت کی ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں، بہشتی شکل میں، بہشتی نعمتوں کی شکل میں مجسم ہوں گے. چونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا سے انسان اپنی جنت و جہنم ساتھ لے کر جاتا ہے. اس وقت سب مل کر اپنے لیے جنت و جہنم بنا رہے ہیں، کچھ اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں، کچھ اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت و جہنم اس طرح سے ہے جیسے ہم کسی کو اجرت پہ کام پہ لگاتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک دیوار بناتا ہے، ہم اسے پیسے دے دیتے ہیں. کام اور ہے، اجرت اور چیز ہے. کام دیوار بنانا ہے، اجرت مال ہے، نوٹ ہے. یا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے کوئی اور چیز کھانا کھلا دیتے ہیں. دنیا میں خود عمل اجرت نہیں ہوتا، اجر نہیں ہوتا، اجرت باہر سے الگ سے دینا پڑتی ہے. اللہ کے نظام میں خود عمل اجر ہے، خود عمل کو خدا اجر بنا دے گا، اسی کو سزا بنا دے گا، چونکہ یہی عمل سزا بھی ہیں، یہی عمل جزا بھی ہیں. اس وقت یہ عمل ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عمل کر دیا، گزر گئے، ختم ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، خلوت میں کیا میں نے، یا کسی کے سامنے بھی کیا تو معذرت کر لی اور ختم ہو گیا. لیکن یہ عمل باقی ہے، یہ عمل محفوظ ہو گیا ہے. کہاں محفوظ ہو گیا ہے؟ ہمارے اپنے نفس کے اندر محفوظ ہو گیا ہے، ہماری اپنی ذات کے اندر محفوظ ہو گیا ہے یہ عمل. اس لیے قیامت میں جب راز کھلے گا، پردہ ہٹے گا، تو وہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر خیر و شر، ذرہ ذرہ انسان خود مشاہدہ کرے گا. یراہو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یراہو، جس نے مثقال برابر، ذرہ برابر خیر اس دنیا میں انجام دیا ہے عمل، خود اس عمل کو دیکھے گا، خود اسی عمل کو دیکھے گا. اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے خود وہی ذرہ برابر شر بھی موجود ہوگا. کہاں پہ ہوگا؟ قرآن کریم کی دیگر آیت میں ہے کہ انسان کو کہا جائے گا کہ آؤ ادھر آؤ، اپنی کتاب پڑھو. وہ انسان بارگاہ خدا میں ہوگا، کہاں ہے میرا نامہ عمل، کہاں ہے؟ فائلیں نہیں ہوں گی فرشتوں کی بغل میں، جیسے عدالتوں میں وکیل مجرم الگ کھڑا ہوتا ہے، وکیل الگ کھڑا ہوتا ہے، فائل ساری وکیل کے پاس ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ ملائکہ فائلیں اٹھائے ہوں گے گناہ کاروں کی اور ادھر عدالت اللہ کی قائم ہوگی، بلکہ سب کچھ انسان کے وجود کے اندر ہی ہے.
اپنا نامہ عمل مشاہدہ کر. کہاں مشاہدہ کروں؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنے نفس کو دیکھ، حساب کر، نگاہ کر، یہی کافی ہے. اور جب انسان اپنے نفس کو دیکھے گا سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور اس وقت انسان تعجب سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسا نامہ عمل ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اس نے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے اس نے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ ذرہ برابر نیکی اس میں ترک ہوئی ہے، سب محفوظ ہے، اور نہ ذرہ برابر بدی اس میں ترک ہوئی ہے، سب کچھ یہاں پر محفوظ ہے. ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کتنا دقیق نوشتہ ہے، یہ کتنا دقیق خزانہ ہے. اس میں کوئی چیز پیچھے نہیں رہ گئی، کوئی چیز ترک نہیں ہوئی. بس انسان کا نفس ہے جس کی طرف انسان نے سب کچھ دیکھنا ہے. ثم صب فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم. تو دنیا میں کیا بنا ہوا تھا؟ عزیز، و دنیا میں کریم بنا ہوا تھا. اب چکھ تو نے وہاں معصیت و گناہ سے اپنی شان و ٹھاٹھ بنائی ہوئی تھی. اب مشاہدہ کر، یہ تیری حقیقی شخصیت ہے جو یہاں پر ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ کیا ہے جو کچھ تو نے انجام دیا. ان ھذا، یہ اس آیت کے اندر بھی یہ گواہی موجود ہے، یہ شہادت کہ جو کچھ تو نے کیا ہے وہ یہ وہی ہے. اس کے بدلے میں تجھے عذاب نہیں مل رہا، بلکہ خود جو کچھ تو نے کیا ہے یہ وہ ہے، نہ کہ اس کے بدلے میں عذاب ہے. ان ھذا، یہ جو تو دیکھ رہا ہے، ما کنتم بہ تمترون، جو کچھ تو نے کیا ہے یہ وہی ہے، اب عذاب بن کر تیرے سامنے نازل ہو گیا. یہ مجرمین میقات میں، اس وعدگاہ خدا میں مجرمین کا یہ حال ہوگا. اس کے مقابلے میں ہے متقین. ان المتقین فی مقام امین، متقی کہاں ہوں گے؟ پر امن جگہ پر، مقام امین میں. امین امان سے ہے، حفاظت، محفوظ، مامون. مقام امین میں ہوں گے. متقین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. کیوں لاحق نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے اعمال تقوی کے سائے میں ہیں، ان کی زندگی با تقوی ہے، اس کی شخصیت متقی ہے، با تقوی شخصیت کا مالک ہے. جب یہ خود با تقوی ہے بس یہ محفوظ ہے، دنیا میں محفوظ تھا، آخرت میں بھی محفوظ ہے. ان المتقین فی مقام امین، یہ متقی مقام امن میں ہیں، محفوظ مقام پر ہیں. فی جنات و عیون، ادھر بھی یہی ہے معاملہ، اس کو جنتیں نصیب ہوں گی اور چشمے. لیکن یہ چشمے و جنت، یہ باغات باہر نہیں ہیں. جیسے دنیا میں انسان الگ چیز ہے، باغات اور فروٹ اور پھل اور چشمے الگ ہیں. بہشت کے چشمے انسان کے اپنے اعمال ہیں جو انسان نے یہاں پر انجام دیے ہیں. اعمال صالحہ مجسم ہوئے ہیں جنات کے صورت میں و عیون کی صورت میں. کہ پہلے یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اس بارے میں متعدد آیات ہیں جن کے اندر یہ صراحت ہے کہ جو کچھ تم قیامت میں دیکھو گے، مشاہدہ کرو گے، وہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں، بدلہ نہیں ہے، وہ خود عمل ہے تمہارا. البتہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو عمل سے زیادہ عطا ہوگا. اگر انسان نے اچھائی کی ہے، تقوی اختیار کیا ہے، اسی کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو وہاں پر اس کا معنوی حق نصیب ہوگا. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، دین کی زبان سمجھنے کے لیے، کہ دین دو جہان، دو عالم، دو دنیا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. ایک یہ دنیا موت سے پہلے اور ایک موت کے بعد، دونوں حقیقت ہیں. جس طرح یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. یہ دنیا جس میں ابھی ہم ہیں، یہ جہان جس میں ابھی ہم ہیں، اس میں حقائق ہیں، زمین ہے، آسمان ہے،
اور تمام موجودات ہیں، حقائق ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی حقائق ہیں۔ ان حقائق اخروی کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ حقائق اخروی میں اور حقائق دنیاوی میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، معمولی فرق بھی نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ حقائق اخروی و حقائق دنیاوی اتنے مختلف ہیں جتنا آپ یوں سمجھیں کہ زمین اور ملکوت مختلف ہیں، جتنا فرشتہ اور انسان مختلف ہیں۔ انسان جسمانیت رکھتا ہے، فرشتہ جسمانیت نہیں رکھتا۔ جس طرح وہ پاک و پاکیزہ ہے، اس کے اندر جسمانیت نہیں ہے، مادیت نہیں ہے۔ عالم آخرت ہے، اسے ہم تخیل کی وجہ سے اس دنیا کے مشابہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں عالم آخرت کے حقائق کو بیان کیا گیا ہے، لیکن زبان یہ استعمال کی گئی ہے جو اس وقت ہماری بول چال ہے۔ ہماری بولی میں ایک ایسا جہان دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس جہان سے مختلف ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، زبان یہ ہے۔ اور آج کل ٹیکنالوجی میں آپ یہ کام دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر اصطلاحات جتنی بھی ہیں یہ عام بول چال سے لی گئی ہیں، عام بول چال سے۔ اگر عام بول چال ڈکشنری کی مدد سے کمپیوٹر سمجھے تو گمراہی ہوگی۔ کمپیوٹر میں جتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ ساری عام بول چال کے الفاظ سے لی گئی ہیں۔ اگر ان کو آپ عام بول چال کی زبان اور معنی میں لیں اور ڈکشنری دیکھ کر کمپیوٹر کی اصطلاحات کے معانی تلاش کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے کہ اگر ہم دینی اصطلاحات ڈکشنری کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں، گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح ہوئے ہیں بعض گمراہ۔ زبان ہماری ہے، الفاظ ہمارے ہیں، معانی اخروی ہیں۔ یہ بات دین سمجھنے میں ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری زبان میں ہمیں اخروی معانی بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں دونوں صورتیں ہیں، جو جنت کے طور پر یا بہشت اور جہنم کے طور پر۔ مثلا متقین کے مقام میں ہے فی جنات و عیون، متقین جنات و عیون میں ہوں گے۔ چونکہ عام جو ذہنوں میں تصور ہے بہشت کا، وہ عجیب و غریب ہے اگر اسے غور کریں، دقت کریں، کہ انسان یہاں مانوی کام کرے تاکہ آخر میں شہوانی نعمتیں اس کو نصیب ہوں، یہاں اللہ کی عبادت کرو کہ آخر میں حوریں نصیب ہوں۔ ان حوروں کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور وہ بھی اتنی حوریں، ہزاروں لاکھوں حوریں۔ اگر یہاں دنیا میں کوئی 4 شادیاں کر لے، اسے کہتے ہیں دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کن کاموں میں پڑ گیا ہے۔ آخرت میں اگر ایک انسان اس طرح کھلے بندوں، اس کمرے سے نکلے اس کمرے میں گھس جائے، اس سے نکلے اس کمرے میں گھس جائے، پوچھیں مومن کیا کر رہا ہے، وہ کہیں حوروں سے بغل گیر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی مقام ہے انسان کا کہ حوریں مؤنث ہوں اور یہ مذکر ہو، اور یہ میل فیمیل کا رابطہ، یہ جنت ہے؟ یہ نہیں ہے عزیز من، یہ ہمارا تخیل ہے۔ حور انسان کے عمل کا تجسم ہے، خود ہمارے عمل مجسم ہو رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے، مومن، واقعی مومن، قرآنی مومن، جو معیارات کا مومن ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو بہت حسین صورتیں اس کو عالم قبر میں، خاک کے گڑھے میں نہ، خاک کے گڑھے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں انسان کا جسم آرام کر رہا ہوتا ہے، آرام بھی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دفن ہو کے مٹی میں اس کے تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے مٹی قبر کے اندر۔ یہ لحد ہے، اس کو اصل نام اس کا لحد ہے، احتراماً اس کو قبر کہتے ہیں۔ قبر عالم قبر ہے جہاں روح ہے انسان کی، جس طرح کپڑے الماری میں ہیں، بدن لحد میں ہے، اور خود انسان
عالم قبر میں ہے، برزخ میں ہے. وہاں پر عالم قبر میں آ کر کچھ حسین تصویریں، صورتیں آئیں گی، شکلیں اور موجودات خوبصورت ترین جو اس نے تخیل بھی نہیں کیے تھے، یہ موجودات آ کے اس کو گھیریں گے، چاروں طرف کھڑے ہوں گے اور یہ تعجب سے انہیں دیکھ کے پہلے محو ہوگا ان کے حسن میں، خوبصورتی میں، پھر تعجب سے ان سے پوچھے گا آپ کون ہیں، اور وہ تعجب کریں گی وہ صورتیں اس سے کہ عجب تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم کون ہیں. یہ اظہار کرے گا نہیں، میں اتنی حسین صورتیں میں نے نہیں دیکھی تھی. خوب اس کے جواب میں یہ صورتیں اب اپنا تعارف کروائیں گے. جو سب سے خوبصورت مخلوق ہوگی، سب سے خوبصورت صورت ہوگی، وہ آ کر اپنا تعارف کروائے گی کہ اے مومن، میں تیری نماز ہوں جو تو نے ادب کے ساتھ، حسن کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ برپا کی تھی. میں تیرا عمل ہوں، نماز ہوں، کیوں نہیں پہچانا مجھے تو نے. دوسری صورت آئے گی حسین خوبصورت، وہ اپنا تعارف کروائے گی میں تیرا روزہ ہوں. تیسری صورت آئے گی وہ کہے گی آ کر میں وہ زکوٰۃ ہوں، میں خمس ہوں، میں وہ فلاں عمل صالح ہوں جو تو نے انجام دیا تھا. ہم تیرے عمل ہیں، مجسم ہو کر تیرے سامنے آئے ہیں، تیری مدد کو آئے ہیں، تیری نصرت کو آئے ہیں، تیری شفاعت کے لیے آئے ہیں. اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ یہ میرے اعمال ہیں. اعمال کی حقیقت و باطن، اگر اعمال حسنہ ہوں، اعمال صالحہ ہوں، اس طرح حسین و زیبا بن کر، خوبصورت بن کر مجسم ہوں گے. لیکن اگر یہ اعمال سیئہ ہوں، اس صورت میں جہنم کا عذاب بن کر انسان کے سامنے آئیں گے، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. متقین کے لیے یہ مقام ہے جنات و عیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین. یہ دیبا کے لباس، ریشمی لباس، یہ زبان ہماری ہے. چونکہ آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، زبان دنیا کی ہے، معانی آخرت کے ہیں، معانی الہی ہیں. کذالک وزوجناہم بحور عین، ہم انہیں حور عین سے جفت کریں گے، مزدوج کریں گے. یعنی ان کا ساتھی کون ہوگا؟ حور عین. حور عین وہی تجسم عمل، یعنی ایسی خوبصورت، یہی خوبصورت عمل جو ان کا زوج بنیں گے، ان کے ساتھی ہوں گے. آخرت دار شہوت نہیں ہے، دنیا میں ہے شہوات. انسان یہیں پہ چھوڑ جاتا ہے. ہوا و ہوس یہ متاع دنیا ہے. آخرت میں انسان کے ساتھ شہوات نہیں جاتی، ہوس نہیں جاتی. یہ سب دنیا کے لیے ہے. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، یہاں شہوتیں بھی ہیں اور شہوتوں کو تسکین دینے کا سامان بھی ہے. بھوک بھی ہے اور ساتھ گندم بھی ہے، جو بھی ہے، اور بہت کچھ ہے. یہاں پر جو حسرتیں و خواہشیں ہیں ان کا سامان بھی یہیں پر ہے. آخرت میں یہ سب کچھ بدل جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، وجود اخروی ہو جائے گا، حقیقت اخروی بن جائیں گے سب. حقیقت اخروی میں انسان کی ضرورتیں بھی اخروی ہوں گی، انسان کے لیے نعمتیں اخروی ہوں گی، انسان کی حاجات اخروی ہوں گی. وہ یہ دنیاوی نہیں ہے جو یہاں پر. چونکہ زبان یہاں کی، اگر یہاں کی زبان استعمال نہ کی جاتی ہمیں سمجھ بھی نہ آتی بات کیا کہا جا رہا ہے. بلکہ ابھی ہماری زبان میں ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری زبان میں بات کی گئی ہے، لیکن خود یہی ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اگر یہ زبان نہ ہوتی تو دشواری زیادہ ہو جاتی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم. یہ عذاب جحیم سے محفوظ ہوں گے تقوی کی بنا پر، اور مریں گے نہیں. بہشتی ہمیشہ کے لیے اس بہشت کے اندر رہیں گے، اور درجات بہشت میں ان کے اضافہ ہوتا جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے. اور سب سے عالی ترین بہشت وہ مقام قرب خدا ہے، مقام لقاء اللہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے اس اجر سے ہی لطف اندوز ہوتے رہیں گے،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرب خدا پہ فائز ہیں اور وہ مقام بہشت میں نصیب ہوگا. فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم فانما یسرناہ بلسانک. اسی آیت کے ذیل میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہم نے آسانی کے لیے تمہاری زبان میں بات کی ہے. فانما یسرناہ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، بلسانک، آپ کی زبان میں ڈالا ہے. اس کو بولی آپ کی ہے، حقائق اخروی ہیں، مناظر اخروی ہیں، الہی ہیں، آسانی کی خاطر، تمہارے سمجھنے کی خاطر ہم نے آپ کی زبان میں بات کی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. مثلا کسی کو اگر کوئی بات سمجھائی جائے، اعتقادی بات سمجھائی جائے، عقیدتی بات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھائی جائے، کسان کو اس کی بولی میں سمجھائی جائے جو وہ سمجھتا ہے، کاریگر کو اس کی زبان میں سمجھائی جائے، انجینئر کو اس کی زبان میں سمجھائی جائے، ڈاکٹر کو اس کی زبان میں سمجھائی جائے. ہر طبقے کی ایک بولی ہے اور ایک ہی بات ان سب کو انہی کی زبان میں سمجھائی جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 20 حقائق بیان کیے ہیں، ایک حقیقت بیان کی ہے 20 زبانوں میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو حقائق ہم بیان کر رہے ہیں آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کی زبان میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ حقائق بھی وہی ہیں جن سے سروکار ہے آپ کا. لعلہم یتذکرون، کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں. فرتقب انہم مرتقبون، کہ آپ منتظر رہیں، یہ بھی انتظار کریں گے اس وعدہ خدا کے سچ ہونے کا. خوب، اگر انسان با تقوی ہو جائے، متقین کے مقام پہ پہنچ جائے، قرآن کریم نے اس کا مقام امین ذکر کیا ہے، محفوظ مقام، جہاں پر وہ ہر خطر سے محفوظ ہے. نہ صرف ہر خطر سے محفوظ ہے بلکہ وہ تمام نعمتیں جو اس کے تصور سے باہر ہیں وہ ساری اسے بہشت میں نصیب ہوں گی. لیکن تقوی یوں نہیں کہ فقط موت کے بعد انسان کے کام آتا ہے. تقوی پہلا اثر اس زندگی میں موت سے پہلے دکھاتا ہے، یہاں خطرات سے انسان کو محفوظ کرتا ہے، بعد میں خطرات اخروی سے محفوظ کرتا ہے. ہم نے تقوی چھوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے دوسرے غیر الہی نظام کا سہارا لیا ہوا ہے. مثلا اپنے باطن کی حفاظت کے لیے بھی الہی نظام کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گھریلو نظام کی حفاظت کے لیے، اپنے بیرونی نظام کی حفاظت کے لیے، اپنے قوم و مکتب و ملت کے لیے تقوی کسی چیز پہ معیار کے طور پر اختیار نہیں کرتے. تقوی سے زیادہ ایمان ہمارا دوسرے وسائل کے اوپر ہے، دوسرے سہاروں کے اوپر ہے. عام لوگوں کے وعدوں پر زیادہ ایمان ہے اللہ کے وعدوں کی نسبت. اگر ایک مالدار آدمی وعدہ دے دے کہ یہ کام میں کر دوں گا آپ کے لیے تو ہمیں زیادہ تسلی ہوتی ہے، دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے. اور یہی وعدہ اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر اتنا دل مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں بلکہ غیر اللہ پر زیادہ ہے. اور اسی وجہ سے تقوی حاصل نہیں ہوتا. تقوی سے باہر زندگی گزارتے ہیں ان اسباب کے سہارے جو ناپائیدار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو و تمام مسلمین و تمام مومنین کو خداوند تعالی با تقوی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. محمد و محمد ابن علی
و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن القائم المہدی صلی اللہ محمد وعلی محمد حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی الہی نظام کے مطابق بسر کریں۔ اپنی ذاتی زندگی، عائلی خاندانی زندگی، کاروباری زندگی، سیاسی اجتماعی زندگی، عبادی زندگی تقوی کے تحت بسر کریں۔ تقوی حفاظت حیات انسان کے لیے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں، جو تعلیمات مقرر فرمائی ہیں، ان کا نام تقوی ہے۔ اور انسان اگر اس حفاظ و حصار الہی میں زندگی بسر کرے، ہر ہلاکت سے و ہر گمراہی سے محفوظ ہے۔ لوگ تقوی کو مومنین متدینین اہمیت نہیں دیتے، رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ کا فرمانا ہے کہ اللہ کی پرواہ کم کرتے ہیں، لوگوں کی پرواہ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں، پہلے پوچھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا۔ اگر اسے بتایا جائے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو بڑی جرت سے کر گزرتا ہے۔ بے شک اسے بتا دیا جائے کہ انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان پرواہ کرتا ہے، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ خشیت اللہ، پرواہ کرنا، اللہ کی پرواہ کرنا، اللہ کی خاطر کسی غلط راہ پر نہ جانا، غلط قدم نہ اٹھانا، غلط حرکت نہ کرنا، یہ خشیت اللہ ہے۔ لاپرواہ کے اندر خشیت نہیں ہوتی، لاابالی کے اندر خشیت نہیں ہوتی، جس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور کر گزرتا ہے انسان۔ تقوی کے حصول کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے، اور جس اہتمام کی ضرورت ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی اتنی اہمیت دیں تقوی کو، خداوند تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے دین مقرر فرمایا، اس دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، اور سلسلہ انبیاء کی تکمیل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے فرمائی ہے۔ اور یہ ایام ولادت با سعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ایام مبارک ہوں تمام پیروان رسالت و نبوت و تمام مومنین و مسلمین کو، کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو
پیروی رسول اللہ و امت رسول ہونے کی و بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ ایام ایک اور نبی خدا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بھی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی چونکہ ربیع الاول اور دسمبر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ربیع الاول قمری مہینے کے لحاظ سے ماہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دسمبر ولادت حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ اور یہ نبی خدا جن کو قرآن کریم نے بہت اہتمام کے ساتھ اسوہ و نمونہ کے طور پر ذکر کیا ہے، ان کی میلاد و ولادت بھی ان کے پیروکار اور امت اسلامیہ کو بھی مبارکباد ہے کہ نبی قرآن کے حکم کے مطابق عیسیٰ مسلمانوں کے نبی ہیں، موسیٰ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ ان انبیاء پر ایمان لائے بغیر اور ان کی نبوت کا اقرار کیے بغیر انسان مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو رک گئے ہیں حضرت مسیح تک اور اس سے آگے سلسلہ نبوت کو تسلیم نہیں کیا، خصوصاً نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و دین و شریعت کو خطا پر ہیں، گمراہی پر ہیں، ان کے دین شناسوں نے اور ان کے علماء نے انہیں گمراہ کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ بائیں کہ تسلیم کیا ہے کہ نبی خاتم بعد میں آئیں گے، اور انہیں تشخیص بھی دیا ہے، لیکن اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں کو روک لیا ہے نبوت حضرت عیسیٰ تک و نبوت حضرت موسیٰ تک و دیگر انبیاء تک۔ و یہی ایام چونکہ اختلاف ہے تاریخ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، دو قول ہیں، ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے اور ایک 17 ربیع الاول کا۔ البتہ تاریخی اقوال اس سے زیادہ ہیں، یہ دو قول مقبول یا مشہور ہیں۔ وہ قول جو قبول نہیں کیے گئے وہ اس سے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی، اور اس اختلاف تاریخی شہادت و ولادت کے وفات کے دنوں میں اختلاف کی تاریخی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس زمانے میں ضبط و ثبت نہیں کرتے تھے، کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا رجسٹریشن کا کہ جہاں بچوں کی ولادت جا کر لکھوائی جائے باقاعدہ۔ خاندانوں میں بھی بعض میں اہتمام تھا، بعض میں نہیں تھا، ابھی بھی نہیں لکھواتے۔ ابھی بھی ہمارے پاس آتے ہیں داخلے کے لیے بچے، ان کو پتہ ہوتا ہے کب پیدا ہوئے، نہ ان کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ داخلے کے لیے لے کر آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بچے کی عمر کتنی ہے، والد ایسے اندازے سے بتا دیتا ہے اتنی تو ہوگی، لکھوائی نہیں یا لکھی نہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں رواج نہیں ہے عمر ثبت کرنے کا۔ پہلے زمانوں میں بالکل ہی رواج نہیں تھا، تو بعد میں جب تمدن شروع ہوا، قبائلی زندگی سے تھوڑا سا انسان دور ہوا، خانہ بدوشی سے دور ہو کے ایک باقاعدہ آبادیوں میں، شہروں میں اور ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرنا شروع کی، تو یہ امور شروع ہوئے، تدوین تاریخ ولادت و شہادت۔ حضرات معصومین علیہ السلام کی تاریخوں میں اقوال ہیں خود معصومین علیہ السلام سے، ان میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ لکھتے تھے معصومین سے سن کر، رسم الخط ایسا تھا جس میں آغاز میں عربی رسم الخط ایسا تھا جس میں زیر زبر نہیں تھی، نقطے بھی نہیں تھے۔ عربی زیر، جس طرح انگلش میں نقطے نہیں ہیں، زیر زبر بھی نہیں ہے، اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آپ کو بغیر زیر زبر کے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو زیر پڑھنی ہے یا زبر پڑھنی ہے۔ انگلش ایسی ہی ہے نا، کوئی زیر زبر اس میں نہیں ہے، نقطے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ تمام تلفظ، تمام صوتیں، تمام آوازیں نکالتے ہیں، نقطوں والی بھی نکالتے ہیں۔ مثلا بے کی آواز آپ نکالتے ہیں، بے کے نیچے نقطہ ہے، بی کے اندر نقطہ نہیں ہے۔ اسی طرح وائی، یہ کے نیچے نقطہ ہے، وائی کے اندر نقطہ نہیں ہے، لیکن آپ کرتے ہیں یہ کام، پڑھ لیتے ہیں بغیر نقطوں کی بھی زبان چل سکتی ہے، نقطوں کی مدد سے آسانی ہوتی ہے، یوں نہیں کہ نقطے حتماً زبان کا حصہ ہیں۔ بعد میں سہولت کے لیے مثلا بے، تے،
سے، جیم ہے خے، یہ 3 عربی کے ایک جیسے الفاظ ہیں. پے، تے، سے، تینوں بغیر نقطوں کے ہوتے تھے. نہ بے کے نیچے نقطہ تھا، نہ تے کے اندر 2 نقطے تھے، نہ سے کے 3 نقطے تھے. اسی طرح جیم ہے خے، ایک ہی شکل ہے تینوں کی، نقطے نہیں تھے. لیکن اہل زبان کو پتہ ہوتا ہے کہ نقطوں کے بغیر کیسے پڑھنا ہے، چونکہ خود زبان ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے سنتے ہوئے. سب تو ہماری طرح سے نہیں تھے کہ اپنی بولی بول کے دوسروں کی زبان سیکھیں گے. اپنی زبان کے لیے کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے پشتو کے لیے آج تک کسی پشتون نے کلاس اٹینڈ نہیں کی. پنجابی جو بولتے ہیں، کسی نے آج تک کوئی اکیڈمی نہیں جا کے پڑھا کہ پنجابی سیکھے، لیکن فر پنجابی بولتے ہیں. ویسے تو ہم تشبیہ دیتے ہیں طوطے کی طرح بولتا ہے، کہ طوطا انسان کی طرح بولتا ہے، نہ کہ انسان طوطے کی طرح بولتا ہے. کوئی طوطا انسان کی طرح پنجابی نہیں بول سکتا. اگر کوئی بولے تو اسے کہیں کہ یہ پنجابیوں کی طرح طوطا بولتا ہے، نہ کہیں کہ یہ طوطے کی طرح بولتا ہے. طوطا بیچارہ ٹھونسی جاتی ہے اس پر زبان، وہ اہل زبان نہیں ہوتا. باہر کے مادری زبانیں سیکھی نہیں جاتی اسکولوں میں، مدرسوں میں، اکیڈمیوں میں. انسان کو ابھی بہت سارے ہیں پنجابی لکھنا نہیں جانتے، لکھی ہوئی پڑھ نہیں سکتے، لیکن بولتے ہیں فر. زبان معاشرے کے اندر اسی طرح پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح رائج ہو جاتی ہے. عربی زبان بھی اسی طرح سے تھی، اور اس زبان میں زیر زبر نہیں ہوتی تھی. ضرورت نہیں تھی عربوں کو، انہوں نے کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ زیر زبر کی ضرورت ہے یا نقطوں کی ضرورت ہے. لیکن جب سے غیر عربوں نے عربی شروع کی، اب زیر زبر کی ضرورت پڑی اور نقطوں کی ضرورت پڑی. اس وقت سے پھر زیر زبر اور نقطے اس میں بڑھا دیے. اب ہے، خے، جیم، ان کو الگ کرنا ضروری تھا، چونکہ غیر عرب اس کو نہیں تشخیص ہوتی تھی کہ کہاں جیم پڑھنا ہے، کہاں ہے پڑھنا ہے، کہاں خے پڑھنا ہے. اس لیے خوب یہ زبان لکھی بھی جاتی تھی. بعض رسم الخط ایسے ہیں جن کے اندر ابھی بھی اگر لکھیں تو نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے ان کے اندر، ابھی بھی رسم الخط ہیں. منقوط الفاظ کے بھی نقطے نہیں لکھے جاتے. انہیں جب پڑھا جاتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے پڑھتے ہیں ان کو. اس وجہ سے تاریخ خوانی میں، تاریخ فہمی میں یہ اختلاف پیدا ہوا ہے. تاریخ ایک ہی ہے، مثلا روایت میں ایک ہی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ ربیع الاول کی اس تاریخ کو پیدا ہوئے. بعضوں نے اس کو 12 پڑھا، بعضوں نے اس کو 17 پڑھا. اس طرح 2 قول رائج ہو گئے. ایک وجہ جو مورخین نے ذکر کی. دوسری وجہ عرض کی کہ مختلف اقوال ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں. شیعہ علماء 2 تاریخوں کو مانتے ہیں، بڑے جید علماء جیسے شیخ مفید و مرحوم کلینی و شیخ توسی. یہ بزرگان رسول اللہ کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول مانتے ہیں. اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول لکھا ہے. شیخ توسی نے، شیخ الطائفہ، شیخ الشیعہ جن کو کہا جاتا تھا، وہ بزرگ شخصیت جنہوں نے شیعہ مکتب و فقہ کو و علوم کو تدوین کر کے اور ایک مستقل حیثیت سے پیش کیا، سرمایہ علمی کی بنیاد ڈالی. اس بزرگوار کے نزدیک بھی 12 ربیع الاول ہے رسول اللہ کی ولادت. لیکن باقی مشہور علماء، شیعہ امامیہ علماء 17 ربیع الاول بیان فرماتے ہیں، اور ائمہ اطہار سے جو روایات ہیں وہ بھی زیادہ تر 17 کے بارے میں ہیں. دونوں ہیں. اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول ہے. خوب جس طرح ہر اختلاف مسالک کے درمیان جھگڑے کا موجب بن جاتا ہے کہ یہ تاریخ ہے یا وہ تاریخ ہے، مسلمانوں کو بہانا چاہیے الجھنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے. اگر صبح یا شام کا فرق آ گیا ہے یا ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا فرق آ گیا ہے تو کافی ہے فتنہ کھڑا کرنے کے لیے. لیکن بابصیرت علماء نہ صرف انہیں بہانہ نہیں بناتے اختلافات کے لیے، بلکہ انہیں ذریعہ قرار دیتے ہیں اتحاد و وحدت کے لیے، کہ ان میں سب سے سر فہرست
بصیرت میں، الہی بصیرت میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امام نے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک کے زمانے کو ایام وحدت و اتحاد مسلمین قرار دیا، کہ بجائے اس کے کہ ان ایام میں ایک 12 پہ لڑے اور ایک 17 پہ اصرار کرے، 12 سے 17 تک یہ ہفتہ ایام ولادت رسول اللہ بھی ہوں اور یہ ایام اتحاد امت اسلامی بھی ہوں، ایام وحدت بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ایک عظیم احسان کیا ہے کہ رسول مبعوث فرمائے ہیں انہی کے اندر سے، انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے ہیں، من انفسہم۔ وہ رسول یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ رسول انہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، 3 چیزوں سے، 3 روش و 3 میتھڈ رسول اللہ کے ہیں، الہی اللہ نے بتائے ہیں، خود سے نہیں رسول اللہ نے اختیار کیے۔ روش حق نہیں بنتا دیندار کو کہ وہ اپنی طرف سے روشیں گھڑ کے وہ کہے کہ میں اس طرح قوم کو متحد کرنا چاہتا ہوں یا اس طرح قوم کی ہدایت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور ساتھ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے روشیں بتائیں، تلاوت آیات الہی اور تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، ان 3 چیزوں سے رسول اللہ نے گمراہی سے لوگوں کو نکالا۔ انہی 3 روشوں سے، تلاوت آیات الہی سے، رسول اللہ نے آتے ہی اگر رسول اللہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، ویلفیئر انجمن بنا سکتے تھے، چونکہ لوگ فقیر تھے، ضعیف تھے اس وقت اور ضرورت تھی ان کو۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہدایت سے زیادہ راشن کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ حال تھا، چونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی، نہ زمین سے پانی نکلتا ہے نہ آسمان سے برستا ہے پانی، اور سنگلاخ ہے، سنگ ہے، پہاڑ پتھر ہے، پتھریلی زمین، اگتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور کھیتی باڑی نہ ہو، چشمے نہ ہو، نہریں نہ ہو، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جگہوں پر لوگ آباد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ اپنا گھر بنوایا، کعبہ بنوایا، جہاں نہ کھیتی باڑی ہوتی ہو، نہ بارش ہوتی ہو، نہ نہر ہو، نہ کوئی اور جاذبہ ہو۔ یہی زمین مناسب ہے دینی تربیت کے لیے، دینی مرکزیت کے لیے، چونکہ اگر مری میں ہوتا کعبہ تو لوگ کعبے کے بہانے، نام کعبے کا ہوتا، دیکھنے مری کو جاتے کہ مری کی سیر کر کے آئے ہم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ سوات میں کعبہ بنایا، نہ مری میں بنایا، نہ سوئٹزرلینڈ میں بنایا۔ کعبہ مکہ میں بنایا جہاں انسان کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے بنایا کہ صرف دین میں دلچسپی ہو، کعبہ میں دلچسپی ہو، اللہ میں دلچسپی ہو، اور اس کے علاوہ توجہ نہ جائے کسی طرف۔ اور وہ کمی آل سعود نے پوری کر دی، اور وہاں پر سپر سٹار ہوٹل بنا کے مومنین کے مشغلے کے لیے کافی کچھ بنا دیا انہوں نے۔ یہ سرزمین اسی طرح رہنی چاہیے تھی، بکر، خالص، انٹچ، بالکل خالص رہنی چاہیے تھی جیسے تھی حضرت ابراہیم کے دور میں۔ رسول اللہ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ رسول اللہ کے عہد میں مکہ تھا، لیکن رسول اللہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی اس میں۔ امیر المومنین نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنی حکومت میں۔ اور امام زمان بھی جب تشریف لائیں گے تو مکہ کو رسول اللہ کے زمانے والا مکہ بنا دیں گے۔ اور علامہ اقبال بھی پسند نہیں کرتے تھے اللہ کا فرمان فرشتوں کے نام۔ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں اٹھو میری مخلوق میں اور غریبوں کو جگاؤ تاکہ وہ اپنا حق لیں اور میری دھرتی کو آباد کریں۔ اور اسی کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یعنی خدا نے فرمایا کہ مٹی کا حرم، یہ پتھریلا حرم چاہیے مجھے، یہ کیا بنا دیا سنگ مرمر کا حرم اور فرانسیسی میٹیریل کا حرم بنا کے، یورپی کروفرک اور ہوٹلیں، 5 سٹار ہوٹل، سپر سٹار ہوٹل اور عیاشی کی جگہ بنا دی، تجارتی کمرشل مارکیٹیں بنا دی۔ یہ حرم نہیں ہے خدا کا۔
حرم خدا جس میں خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ جائے، اس لیے ایسی سرزمین انتخاب کی، اور اس سرزمین کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ یہاں پر آئیں اور اس محور میں آئیں، اس کی اہمیت ہے۔ لیکن ہماری دلچسپی ان امور میں کم ہے جن میں دین دلانا چاہتا ہے، ان امور میں زیادہ ہے دلچسپی جن میں جو ہمیں خود اچھے لگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تبدیل بھی کر لیتے ہیں، دین کے اندر تبدیلی، حرم میں تبدیلی، تاریخ میں تبدیلی، ہر مناسبت سے تبدیل کر لیتے ہیں، ہم روشیں بدل لیتے ہیں، طریقہ کار بدل لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ فقیر تھے اور غلام تھے، عورتیں انسانی درجے سے گری ہوئی تھیں، انسان نہیں سمجھتے تھے عورتوں کو، اموال کا حصہ تھیں، اموال کا۔ عورتیں اس زمانے میں جب رسول اللہ مکہ میں متولد ہوئے تو اموال کا حصہ تھیں، مال کے طور پر وراثت میں منتقل ہوتی تھیں، جیسے بھیڑ بکریاں یا اور حیوانات، اونٹ، اس طرح عورتیں بھی، باپ کی عورتیں بیٹے کو وراثت میں منتقل ہو جاتی تھیں۔ ایسے میں اگر رسول اللہ ایک عورتوں کی حمایت کی تحریک چلاتے یا غلام آزاد کرنے کے لیے ایک آزادی غلامان فاؤنڈیشن بنا لیتے، یا مثلا راشن کے لیے کوئی ایسی این جی او بنا لیتے، تو یہ تو بہت مقبولیت ہوتی، رسول اللہ کی شہرت پورے عرب خطے میں اتنی بڑھتی کہ دن دگنی رات چگنی حمایت لوگوں کی نصیب ہوتی، چونکہ سارے غلام، سارے ضعیف، سارے کمزور لوگ فوراً رسول اللہ کے حق میں آ جاتے۔ لیکن یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ ہدایت کے لیے جا رہے ہیں، ہدایت بشر کے لیے، ہدایت کا سامان لے کر جائیں، گمراہی سے ان کو نکالیں۔ اگر گمراہی سے نکل آئیں، فقر و فاقہ سے خود نکل آئیں گے، اگر گمراہی سے نکل آئیں، غلامی سے خود آزاد ہو جائیں گے، اگر ہدایت پا جائیں، عورتیں انسانیت کا درجہ خود حاصل کر لیں گی۔ اس لیے روشیں بھی خدا نے بتائیں کہ ان روشوں سے آپ نے ہدایت کرنی ہے، ان روشوں کے تحت آپ نے عمل کرنا ہے، تلاوت آیات خدا اور تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت۔ اور ایسا ہوا مختصر عرصے میں رسول اللہ نے وہ امت بنا دی حکم الہی سے و فرمان خدا کے مطابق۔ لیکن یہ امت میراث رسول کو محفوظ رکھنے میں سست ثابت ہوئی، ناکام ثابت ہوئی، امت ناکام ثابت ہوئی۔ اور اس خطرے کا اعلان قرآن مجید نے کیا ہوا تھا کہ یہ رسول ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، اس وقت یہ امت کیا کرے گی؟ آیا واپس پلٹ جائے گی اسی جاہلیت کے حالت میں، یا جو راہ رسول اللہ نے اسے بتایا ہے اسے لے کر آگے بڑھے گی؟ خوب ہم دیکھیں کہ عقب نشینی کی ہے امت نے رسول اللہ کی راہ سے۔ پہلی عقب نشینی ولایت سے کی ہے، امامت سے کی ہے، اور پھر ہرگز لوٹ کر نہیں آئے ولایت و امامت کی طرف۔ ولایت کے نعرے لگاتے ہیں، بخن بخن کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، لیکن واہ واہ سے آگے بڑھ کر جو مقصود تھا اللہ کا اس طرف ہرگز نہیں آئے، نہ ولایت کے حامی آئے نہ ولایت کے مخالف آئے۔ یہ پہلی عقب نشینی تھی۔ دوسری عقب نشینی جو رسول اللہ نے جس راہ پر انہیں ڈالا تھا، جاہلیت ختم کی، جاہلیت کے رسم و رواج اور آبائی طور طریقے، یہ واپس انہی جاہلیت کے قبائلی طور طریقوں کی طرف واپس لوٹ کر چلے گئے، اور ابھی تک انہی راہوں پر قائم ہیں۔ جاہلیت کی راہوں پر رسول اللہ پر صلواتیں پڑھتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ خوش ہیں اس بات پر کہ جاہلیت کی راہوں پر یہ صلواتیں ہمیں اس مقصود تک پہنچا دیں گی، جوار نبی میں پہنچا دیں گی، کہ یہ خام خیالی ہے، راہ رسول پر چلنا ہے۔ یوں نہیں کہ انسان مثلا رسول و آل رسول کی صلواتیں پڑھے اور راستہ ان کے دشمنوں کا اپنائے، ان کے دشمنوں کی راہ پر بیٹھ کر، مثلا معاویہ کے ساتھ رہ کر علی پر صلواتیں پڑھے، یزید کے ساتھ رہ کر حسین پر صلواتیں پڑھے، طاغوت کے ساتھ رہ کر امام زمانہ پر صلواتیں پڑھے۔ یہ صلواتیں کیا فائدہ دیتی ہیں اس کو؟
راہ رسول اللہ کو جاری رکھنا ہے۔ راہ رسول اللہ میں جو بنیادی امور تھے، وحدت ہے، امت رسول کی وحدت، اوس و خزرج کی وحدت، مہاجر و انصار کی وحدت، عرب و عجم کی وحدت، جتنے امتیازات ہیں یہ سب ختم کرو، جتنے تشخصات ہیں ختم کرو۔ آج جس طرح تقوی کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ تقوی کو رسوا کر دیا ہم لوگوں نے، اس طرح بے جا و بھونڈے طریقے سے تقوی بیان ہوتا ہے کہ تقوی کی اہمیت ہی ذہنوں سے نکل گئی ہے، جبکہ قرآن کریم تقوی کو بنیاد قرار دے رہا ہے اور تمام انسانی معاملات تقوی کی بنیاد پر پیش کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تقوی اس مضمون سے ہٹ کر کسی اور مضمون کی طرف چلا گیا۔ وحدت کا بھی یہی حشر کیا ہم نے، وحدت امت کا۔ وحدت امت سے مراد کچھ اور تھی اور ہم نے کچھ اور لے لی۔ وحدت امت سے مراد کیا ہے کہ اوس اوسی رہے، خزرج خزرجی رہے، لیکن اقتدار کی خاطر آ کے مل بیٹھیں، مہاجر مہاجر رہے، انصاری انصاری رہے، اور یہ دونوں کرسی کی خاطر آ کے مل بیٹھیں۔ یہ نہیں ہے وحدت رسول اللہ۔ اسے اتحاد نہیں کہتے کہ اپنی چھتری کھولے رکھو اور اپنی چھتریوں سمیت آؤ وحدت کرنے۔ چھتریاں سمیٹنی پڑتی ہیں۔ حبل خدا وحدت کا موضوع ہے، دین، فقط راہ رسول اللہ، فقط سیاست رسول اللہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی سے الحاق کیا وہ گمراہی ہے۔ کسی طاغوت سے جا کر وحدت کے پرچم کے نیچے طاغوت سے جا ملے، یہ گمراہی ہے۔ مفادات کی خاطر کسی سے جا ملے، یہ گمراہی ہے۔ چونکہ آج دن ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں انتخابات کے موقعوں پر ایک دوسرے سے اتحاد کر لیتی ہیں، اوپر بینر لگا کے رکھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حبل اللہ کیا ہے؟ الیکشن، چیئرمین بننا، بلدیاتی الیکشن، فلاں، اس کو حبل اللہ کا نام دے دیا ہے۔ آخر یہ تمسخر دین ہے، مذاق ہے دین کے ساتھ، کہ فساق و فجار اقتدار کی خاطر، مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ میٹنگیں جلسے رکھیں، ریلیاں نکالیں اور آگے بینر لکھ لیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ یہ وَاعْتَصِمُوا کی توہین ہے، حبل اللہ کی توہین ہے۔ حبل اللہ ان ہوس و خواہش کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے دین کا نام حبل اللہ ہے، و اللہ کے نظام کا نام حبل اللہ ہے۔ صرف ایک نقطے پر وحدت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کو آفر ہوتی تھی وحدت کی، مثلا مشرکین، بت پرست، طاغوت آتے تھے رسول اللہ کو، آ کر کہتے تھے کہ آخر یہ اختلافات اچھے نہیں ہیں، ہم ایک برادری ہیں، ہم سب قریش ہیں، ایک علاقہ ہے ہمارا اور ہم ایک خاندان ہیں، آپ بھی قریشی ہم بھی قریشی، اور یہ جھگڑا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں ہے، تو آئیں ہم مل بیٹھتے ہیں۔ خوب کیسے مل بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح مل بیٹھتے ہیں کہ کچھ ایام آپ ہمارے آیا کریں، بت خانے میں آیا کریں، ہمارے بتوں کے پاس آیا کریں، اور کچھ ایام میں ہم آپ کے جب ایام ہوتے ہیں ان میں آیا کریں گے۔ آنا جانا رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی آپ ہمارے مرکز میں آئیں، کبھی ہم آپ کے مرکز میں آئیں، اور اس طرح قربتیں بڑھیں گی اور اس طرح یہ اختلافات بیچ میں ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت اتری اس وحدت کے موضوع کے اوپر کہ قل، اے رسول اعلان کرو، کہہ دو، یہ عام بات ہے کھلی، یہ بند کمرے کی بات نہیں، ملائے عام میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو کہہ دو ان کو کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس پہ وحدت نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی و طاغوت پرستی و شرک و کفر پر وحدت نہیں ہو سکتی۔ میں خدائے واحد کا مبلغ ہوں، رسول ہوں، اور آپ بتوں کے نمائندے، ہمارے درمیان کیا اشتراک ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ہرگز خدا کی پرستش کرنے والے نہیں ہو۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہارے خداؤں کی پرستش نہیں کرنی، انہیں نہیں ماننا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بھی میرے خدا کو نہیں مانتے۔ وَلَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تکرار کیا،
نہ میں ان کو عبادت کروں گا نہ تم کرو گے میرے خدا کی عبادت. بس کس بات کی وحدت ہے؟ یہاں کیا اعلان ہونا چاہیے؟ جب طاغوت، جب بے دین، جب گمراہی کی راہ پر کوئی وحدت کا نعرہ لگا کر قوم کو گمراہ کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ لکم دینکم ولی دین. یہ قرآن ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ. توحید کے ساتھ شرک کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. دوسری طرف سے یہی قرآن حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. حبل اللہ سے سارے مل کر تمسک کرو. شیعہ و سنی حبل اللہ سے تمسک کریں. تمام مسالک جو اپنے آپ کو توحیدی مسلک و اسلامی کہتے ہیں، حبل اللہ تمہارے لیے معیار ہے. خدا کا نظام تمہارے لیے معیار ہے. اللہ کے نظام کی طرف ہو، اس کے نزدیک. ورنہ ایک کہے ایک دن آپ لات کے پاس آئیں، ایک دن ہم منات کے پاس جاتے ہیں، ایک دن ہم حبل کے پاس جاتے ہیں، ایک دن ہم کعبے میں آ جاتے ہیں، ایک دن مسجد میں جلسہ رکھ لیتے ہیں. اس سے تو اتحاد نہیں ہوتا. نہ ہی یہ اتحاد کی اجازت ہے، نہ یہ وحدت کے زمرے میں آتا ہے. خوب اب آپ دیکھیں کس طرح جن دنوں میں امت رسول اللہ، ابھی جشن ہیں ولادت امت رسول اللہ کے، اور رسول اللہ ان جشنوں میں جو عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، حقیقت جس کے بالکل برعکس ہے. اس ربیع الاول میں رسول اللہ کے قلب نورانی کی کیا حالت ہوگی جب نائجیریا میں یہ قتل عام ہوا ہے اور پوری مسلمان دنیا سکوت کی حالت میں ہے. کسی نے کوئی بیان تک نہیں دیا، ان کی حمایت میں کوئی بیان تک نہیں دیا، ان کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. ہر ایک اپنے مفاد کی خاطر، مصلحتوں کی خاطر خاموشی اختیار کی، مجرمانہ خاموشی اختیار کی. اور وہ ظلم جاری ہے، مسلسل جاری ہے. اور ان کے سرغنے آل سعود کا شاہ سلمان، اس نے باقاعدہ تشکر کا خط لکھا ہے نائجیرین سیاستدانوں کو اور نائجیرین حکومت کو اور نائجیرین آرمی کو کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تشیع کو کچلا ہے. اور مسلسل کر رہے ہیں، رکا نہیں ہے وہ عمل ان کا. ہر شہر کے اندر، زاریہ یا زائرہ بڑا شہر تھا جس کے اندر انہوں نے تہاجم کیا اور وہ قتل عام کیا. اور اس کے بعد چھوٹے شہروں کے اندر مختلف مقامات پر جہاں جہاں شیعہ مراکز تھے ان کو ویران کرنے میں یہ یزیدی فوج، کرائے کی فوج، نائجیرین فوج کرائے کی فوج ہے. سعودی عرب نے کرائے پہ یہ فوج لی ہے. 34 فوجیں سعودی عرب کا ارادہ ہے کرائے پہ لے گا وہ، چونکہ کرائے کی فوجیں زیادہ ہیں. کولمبیا کی فوج امارات نے لے لی ہے. 34 فوجیوں کی بولی سعودی عرب نے لگائی ہوئی ہے کہ یہ ہم کرائے پہ جا کے لڑائیں گے. کس کے خلاف لڑائیں گے؟ امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، شیعہ کے خلاف، ایران کے خلاف، حزب اللہ کے خلاف. تشیع کے مقابلے میں یہ فوجیں تشکیل دی جا رہی ہیں. یہ لاشیں رسول اللہ کے سامنے ہوں، یہ تکفیری لشکر جو دہشت پھیلا رہا ہے، رسول اللہ کی امت کے اندر خنجر گھونپ رہا ہے. بنایا کس نے ہے؟ انہی مسلمانوں نے بنایا، انہی ممالک نے بنایا ہے، انہی حکومتوں نے بنایا ہے. اور اس پر بھی پھر خاموشی ہے، اس سے بھی لا تعلقی ہے. کیا واقعاً یہ رسول اللہ کے جشن کے دن میں خود رسول اللہ بھی خوش ہیں؟ ان میلاد کی محفلوں میں جو اظہار عقیدت ہوتا ہے، رسول اللہ کو قبول ہے یہ اظہار عقیدت سارا کہ آپ لاپرواہ ہو جاؤ میری امت سے، میری امت کے گورے کالے مسلمان دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام ہوتا رہے، اور آپ فقط صلواتیں پڑھتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے، فقط یہی صلواتیں اور نعتیں چاہیے مجھے. جس طرح اس سے پہلے محرم و سفر گزرا ہے، ایک اور طرح سے عقیدت سوگ کی صورت میں اظہار ہوئی ہے، اس ذہنیت کے ساتھ کہ امام حسین و امام علی و حضرت سیدہ کو فقط آنسو چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے. صرف تشنا ہے آنسوؤں کے کہ ان کی اولاد پر اور ان کے بچوں پر کوئی آنسو بہانے والا ہو.
صرف آنسو چاہیے حضرت زہرا کو. حضرت زہرا کو ولایت کا حق چاہیے، رسول اللہ کا راستہ چاہیے، نظام خدا چاہیے، امت علی کے گرد جمع ہو، یہ حضرت زہرا کو چاہیے. راہ رسول پر امت قائم رہے، یہ حضرت زہرا کو چاہیے. یہ نہ ہو کہ رسول کے نام پر راہ رسول کو چھوڑ دیں اور وارثان رسول بن جائے، امت رسول بن جائے، جانشینان رسول بن جائیں. یہ نہیں چاہیے. اس راہ سے نہ رسول اللہ راضی ہیں، نہ سیدہ راضی ہیں، نہ ائمہ راضی ہیں. ہم سوگ میں عقیدت پیش کر کے اپنے آپ کو بری سمجھ لیں، یا جشن میں عقیدت کے گلدستے پیش کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لیں. نہیں ہوتے بری و ذمہ. آج جو صورتحال ہے بالخصوص امت اسلامیہ کی، اور ربیع الاول کے تقاضے یا محرم و صفر کے تقاضے کچھ اور بنتے ہیں. آج ربیع الاول کے مجالس اور جشن اور عنوان کے تحت ہونے چاہیے. یہ ماہ رسول اللہ ہے، یہ ماہ شہر رسول اللہ ہے. اس ماہ میں بھرپور طریقے سے یہی لوگ جو گستاخان شان رسول اللہ ہیں، یہی آ کر امت رسول کے پائمالی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بے حرمتی رسول اللہ کی یہی ہے کہ امت رسول اللہ کو بے دردی کے ساتھ قتل عام کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور باقی سب اس سے لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں. نائجیریا کے مسلمین شیعہ کا قتل عام دکھ ہے، درد ہے، بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے زیادہ مصیبت عظمی باقی ساری کروڑوں کی تعداد میں موجود ملت کی خاموشی اور لا تعلقی ہے. یمن کے اندر قتل عام ہے، یہی طبقہ قتل عام کر رہا ہے جنہوں نے سرزمین رسول اللہ پہ قبضہ جمایا ہوا ہے. یمن میں قتل عام ہے اور کوئی اس قتل عام کا ذکر نہیں کرتا. تعجب کی بات ہے. صرف ایک واقعہ کو سمجھتے ہیں دہشت گردی. اس پورے معاصر زمانے میں ایک جگہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پیرس میں، باقی کوئی کہیں بھی دہشت گردی نہیں ہو رہی. آپ کو معلوم ہے کہ یمن کے شہر سارے ملیاں میٹ کر کے نابود کر دیے، بچے عورتوں کو پائمال کر دیا، ان کے جنازے ایسے بموں سے تباہ کیے گئے، جنازے بھی نہیں ملتے ان کے. کسی عالمی تنظیم نے، کسی حکومت نے، کسی مسلمان نے، کسی عالم نے ان کے حق میں کوئی آواز اٹھائی ہو، کسی شیعہ نے، کسی سنی نے، سوائے اس ایک مرکز کے جہاں سے مستضعفین کے حق میں و مومنین کے حق میں آواز اٹھتی ہے، تنہا آواز وہاں سے اٹھتی ہے. باقی کیا رسول اللہ پر صلواتیں پڑھ کر اپنے آپ کو قانع کر رہے ہیں کہ یہ لا تعلقی رسول اللہ ہماری معاف کر دیں گے؟ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل عام امت رسول اللہ کا ذبح کر رہے ہیں. ہر طبقہ، اسرائیل قتل کر کر کے تھکتا ہے، دوسرا آگے شروع ہو جاتا ہے، داعش شروع ہو جاتی ہے، داعش تھکے گا، سعودی خود شروع ہو جاتا ہے، آل سعود تھکتے ہیں، دوسرے کو میدان دے دیتے ہیں. باری باری امت رسول اللہ کا یہ ذبح عام و قتل عام. اور پھر ہم ایام رسول اللہ کو اس سادگی سے طے کر دیں، یہ تقاضا نہیں ہے. ایام وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے قومی وحدت، سیاسی وحدت، دینی وحدت، صرف دینی وحدت، دین کے پرچم کے نیچے وحدت. یہاں ایک مغالطہ پاکستان کے اندر خصوصاً تشیع کے لیے یہ مغالطہ ڈالا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں پاکستان میں. شیعہ کے نام سے دو حقیقتیں ہیں، ایک مکتب شیعہ، مذہب شیعہ، اور ایک قوم شیعہ، شیعہ قوم. مکتب شیعہ اور قوم شیعہ. مکتب شیعہ مسائل مصائب زیادہ ہیں اس کے شیعہ قوم کی نسبت. وحدت جب کرتے ہو تو تشیع کے مکتب میں وحدت ہے، اسلام دین میں وحدت ہے، نہ مسلمان قوم کی وحدت. مسلمان قوم کی وحدت الہی دینی وحدت نہیں ہے. ابھی 34 ملک سعودی عرب نے متحد کر لیے اپنے ساتھ. بیان کیا تک اخباری بیان ہے، ایک پریس کانفرنس ہے. ان ممالک میں سے خود کوئی بھی
ابھی تک وہ ظاہر پیسے لیں گے، انہیں پتا ہے یہ وپاری ہے، منڈی ہے، فوجیں بکتی ہیں اور یہ آڑتی یہ منڈی میں آتے ہیں، آ کر خرید کے لے جاتے ہیں، فوجیں خرید کے لے جاتے ہیں. ابھی اپنا ریٹ لگائیں گے سارے، کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کو 34 ممالک کی فوج چاہیے حزب اللہ سے لڑنے کے لیے، تشیع سے لڑنے کے لیے. سب اپنی اپنی بولی لگائیں گے، پھر جتنے وہ پیسے دیں گے یہ بیچ دیں گے اپنی فوج کو وہاں پر سارے ممالک. کیا یہ اتحاد ہے؟ یہ وحدت کے نام پر ہو رہا ہے نا. اتحاد ممالک اسلامی، اتحاد ممالک اسلامی نام رکھا گیا. کیا اس کو کہو گے اتحاد؟ سارے مسلمان ہیں آل سعود کے پرچم کے نیچے. کیا یہ اتحاد ہے؟ اس دھوکے میں آ جائیں گے ہم. یہ اتحاد ہے جو قتل امت اسلامی کے لیے بن رہا ہے. بصیرت پیدا کریں. اگر شیعہ قوم، مسلمان قوم، پاکستانی قوم، یہ وہ وحدت نہیں ہے جو رسول اللہ چاہتے تھے کہ اوس و خزرج ایک ہو جائیں، نہ کہ چھوٹی قومیں ایک بڑی قوم بن جائیں. دین خدا، حبل اللہ، دین خدا، فقط دین خدا، فقط نام خدا، فقط راہ خدا، فقط سبیل خدا، فقط صراط خدا. وحدت میں بھی مواحد رہو، توحیدی وحدت، نہ وہ پیشکش جو رسول اللہ کو کرتے تھے کہ ایک دن آپ بت خانے میں آئے، ایک دن ہم کعبہ میں آتے ہیں. اعلان ہوا نا، یہ نہیں ہو سکتی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ہمارا کیا ربط ہے تمہارے بتوں سے؟ یہ بت علامہ اقبال کے بقول کے تہذیب نویں کے بت ہوں یا تہذیب کہن کے بت ہوں، بت بت ہے. بت پرستی کے ساتھ اتحاد کو گمراہ کرنا، اتحاد کو ضائع کرنا ہے، تمسخر اڑانا ہے، دین کا مذاق اڑانا ہے. ہر سال سابقہ ربیع الاول میں جو امت کا حال تھا، اس ربیع الاول میں اس سے بدتر ہو گیا ہے. اب اگلے سال ربیع الاول میں خدا جانتا ہے کیا کیا کریں گے. لیکن یہ سب اگر رسول اللہ کی راہ پر چلیں، وہی جو اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کو ضلالت سے نکالیں، ہدایت کی طرف لائیں. ضلالت سے نکالنے کے لیے 3 روشیں ہیں: تلاوت آیات خدا، تزکیہ، اور تعلیم کتاب و حکمت. حکمت کی تشریح کی ضرورت ہے جو دیگر مقامات پر کی ہوئی ہے، یہاں اب وقت نہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور رسول اللہ نے انہی 3 طریقوں سے امت کو ضلالت سے نکالا ہے. ان سے ہٹ جانا گمراہی ہے، ان اصولوں سے روگردانی کرنا گمراہی ہے. ضلالت کے ذریعے ضلالت سے نہیں نکل سکتے، ہدایت کے ذریعے ضلالت سے باہر آ سکتے ہیں. اس وقت خصوصاً امت اسلامیہ میں پاکستان عبرت کا نشان بن گیا ہے ہر پہلو سے. ملکی مسائل، سیاسی مسائل، قومی مسائل اور مومنین و مسلمین کے مسائل، و بالخصوص شیعہ پاکستان کے اندر ابتری کی طرف، زوال کی طرف سفر جاری ہے. جبکہ راہ رسول اللہ موجود ہے. ہم نے راہ رسول اللہ کے ذریعے سے نجات پانی ہے. تجربہ شدہ راستہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ آزمودہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس راہ پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آزمودہ راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے، عظمت کا راستہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ بحق رسول اللہ و بحق آل رسول اللہ تمام امت اسلامیہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. عالمی حالات میں اس وقت سر فہرست جو مسائل ہیں وہ سوریہ کا مسئلہ ہے کہ جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اب اسے سمیٹنے کی طرف سب جا رہے ہیں. سارے فریق سوریہ کے مسئلے کو سمیٹتے جا رہے ہیں، چونکہ ان کے اندازوں کے بالکل الٹ ہوا سب کچھ. ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم 30-35 دن میں سوریہ کی حکومت کو ختم کر کے لپیٹ کے اور اپنا لشکر جو تیار کیا ہوا تھا اس کے مطابق سوریہ میں تبدیلی لا کر اور پھر آگے دیگر ممالک کی طرف ہم بڑھیں گے. ایسے ہوا نہیں.
اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مقابلے میں جو جنود خدا ہیں ان کی بصیرت و طاقت کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوریہ میں ابھی جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے، امریکیوں نے اقرار کیا ہے کہ سوریہ ہمارے لیے اب موت کا میدان بن گیا ہے اور ہمیں جہنم، ان کی تعبیر تھی جہنم ہے، کہ ہمیں سوریہ کے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ امریکی ذمہ دار انسان کی گفتگو تھی کہ سوریہ ہمارے لیے جہنم بن گیا ہے، اور حقیقتاً ایسے ہے۔ اس جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں ابھی، اور بہت بد جہنم بنا ہے ان کے لیے۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہے ہیں، تازہ ترین جو صورتحال ہے سوریہ کی، کہ حلب اور دمشق فلسطینی کیمپ تھا یرموک کا، اس کے اندر تکفیری لشکر انہوں نے فلسطینیوں کے کیمپ کے اندر جا کر ڈیرے لگائے ہوئے تھے اور مضبوط اڈا بنایا ہوا تھا، اور حلب میں محاصرے میں ہیں۔ اس وقت بالکل مکمل محاصرہ ہے، اس وقت یہ رحم و کرم پر ہیں، داعشی اس رحم و کرم پر ہیں کہ اگر ارادہ کریں مقاومت، اہل جو ان کے مقابلے میں مقاومت کر رہے ہیں، سورین آرمی ہے، سوریہ حکومت ہے، اور دیگر فریق جو سوریہ کے ساتھ شریک ہیں، حزب اللہ و ایران، یہ اگر چاہیں تو اس وقت ان کو بالکل محو نابود کر سکتے ہیں۔ محاصرہ اس طرح سے کیا گیا ہے ان کے جو مرکزی کیمپ تھے، اور تمام فریق مل کر ابھی سوریہ اور ایران اور حزب اللہ سے رابطے میں ہیں، امریکہ، یورپی یونین اور سعودی اور دیگر، کہ ان کو محفوظ راستہ دیا جائے نکلنے کے لیے۔ اس وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ یرموک کیمپ سے اور حلب سے ان کو صرف راستہ دو کہ یہ نکلیں یہاں سے اور ترکی چلے جائیں گے۔ اس وقت ان ایک دو دنوں کے اندر اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں اور ہوں گے، وہ صرف اس موضوع پر ہو رہے ہیں کہ ان تکفیریوں کو محفوظ راستہ ملے یہاں سے جانے کے لیے۔ ظاہر ہے سیاسی مذاکرات بھی ہوتے ہیں ساتھ، اور ساتھ میدانی عمل بھی ہوتا ہے۔ اگلے چند دنوں تک ممکن ہے اسی جو خبریں آ رہی ہیں اسی کے مطابق عمل ہو کہ ان کو محفوظ راستہ دیا جائے اور یہ سارے ترکی پہنچ جائیں، یا ممکن ہے کوئی اور شکل اختیار کر جائے۔ اگر بات چیت کامیاب نہیں ہوتی تو ممکن ہے انہیں یہیں پر انہیں کیمپوں کے اندر ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد سوریہ کا مسئلہ یہ سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پھر آگے سیاسی عمل شروع ہوگا کہ سوریہ کے اندر الیکشن ہو، انتخابات ہوں۔ یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ سوریہ جہنم ہو گیا ہمارے لیے، اور اس جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش یمن کے اندر بھی ہے، لیکن چونکہ سوریہ کا مسئلہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، ایک اینڈ کی طرف جا رہا ہے، ایک اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس وقت ساری توجہ سوریہ کی طرف ہے، اور یمن شاید دوسرے نمبر پر پھر توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ ایک چپکلش عراق کے اندر ہے۔ عراقی حکومت و مراجع تقلید ترکی کو بار بار متنبع کر رہے ہیں۔ ترکی نے اپنی فوجیں عراق کے اندر اتاری ہوئی ہیں، اور مراجع تقلید نے بھی تنبؤ دیا ہے کہ عراق سے اپنی فوجیں ترکی نکال لے، ورنہ بزور طاقت نکالی جائیں گی یہ فوجیں اگر وہ خود نہ نکلے، موصل اور کرد علاقوں کے اندر۔ کہ یہ ایک نیا معرکہ ہے، چونکہ ترکی اس وقت جو ترکی کا پلان تھا عثمانی دور کو تکرار کرنا اور پورے عالم اسلام کی رہبری کرنا، وہ خواب بھی چکنا چور ہوا، اور ترکی بہت غلط حد تک ضیاء الحق کی راہ پر چل کر ضیاء الحق کے انجام کی طرف جا رہا ہے۔ کہ جو کچھ ضیاء الحق نے، اس لائن نے پاکستان کے ساتھ کیا اور پاکستانی قوم کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ، وہی کچھ ترکی کے نادان دہرانے جا رہے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک عالمی رول دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کا ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ خواب بھی اس کا ختم ہوا، چکنا چور ہوا، اور پھنس گیا ہے ابھی ترکیہ۔ ایک حماقت اس نے سوریہ میں کی داعش کے ساتھ، اور اسے پروموٹ کیا، اسے راستہ دیا، اور تمام یورپ سے جتنے لوگ آئے دہشت گرد سارے ترکی کے ذریعے سے وارد ہوئے سوریہ اور عراق میں،
اور پھر خود بھی اس نے حمایت کی. اب ترکی میں عراق میں باقاعدہ فوجیں اتار دی ہیں اس نے, اور فوجیں اتار کر ڈٹائی سے ڈٹا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک ترکی کے دفاع کے لیے ہماری فوجوں کا عراق میں ہونا ضروری ہے. ابھی تو بات چیت سے انہوں نے ان کو کہلایا ہے کہ یہ عمل رک جائے, اگر نہ ہوا تو ممکن ہے ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے ترکی اور عراق کے مابین. رمادی آزاد ہو گیا ہے, شہر رمادی جو داعش کا ایک بڑا گڑھ تھا, ان کا ایک بڑا اسٹریٹجک علاقہ تھا رمادی, اس میں وہ فوجیں صفایا کر رہی ہیں ان کے گھریلو ٹھکانوں کا یا مورچوں کا جو انہوں نے مائنز وغیرہ بچھائی ہوئی تھیں. شاید آج اعلان کر دیں رسمی طور پر, باقاعدہ سرکاری طور پر, کہ رمادی آزاد ہو گیا. رمادی شہر جو انبار میں مرکز تھا, یہ پہلے ملیشیا نے آزاد کرا لیا تھا, آزاد کرانے کے بعد پھر دوبارہ داعش نے اس پر قبضہ کیا اور عراقی فوج بھاگ گئی. اب پھر اس پر دوبارہ انہوں نے قبضہ کیا ہے کہ وہاں پر بھی یہ عمل جاری ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ عراق سے بھی یہ فتنہ تکفیریت محو ہوگا اور امت اسلامیہ کو اس فتنے سے نجات ملے. یہ فتنہ آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا بے قابو فتنہ نہیں ہے. ہر چند اس کے پیچھے 90 ممالک کی مدد موجود ہے, 90 ملکوں نے مل کر یہ فتنہ کھڑا کیا ہے, ہر ایک نے اپنے تئیں اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ خاتمے کے قریب تھا, لیکن بعد میں دیگر امور, سیاست آ جاتی ہے یا اور شیطانی مفادات حائل ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے ان فورسز کو روک دیتے ہیں, اجازت نہیں دیتے انہیں جو کر سکتے ہیں یہ کام. جیسے عراق کے اندر حشد الشعبی ہے, ملیشیا, شیعہ ملیشیا جس کا نام ہے مطبوعات کے اندر, حشد الشعبی. اگر انہیں موقع دیں تو یہ بہت کم دنوں کے اندر, 6 مہینے کے اندر پورے عراق سے ان کو نکال باہر کریں گے. لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے یہ سنی شیعہ جنگ ہو جائے گی, اور اس نے اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ اگر حشد الشعبی, چونکہ داعش کو انہوں نے سنی بنایا ہوا ہے, حشد الشعبی کو شیعہ بنایا ہوا ہے, جبکہ حشد الشعبی میں شیعہ سنی سارے ہیں, مل کر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ سنی شیعہ کے نام سے ہو, یعنی حشد الشعبی شیعہ لشکر ہے, داعش سنی لشکر ہے, تو یہ سنی شیعہ جنگ کے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتا ہے, جبکہ ایسے نہیں ہے. یہ شرارت ہے, وہ شیطنت ہے ان کی. اس وجہ سے جو ہی حشد الشعبی تیار ہوتے ہیں حملے کے لیے, فوراً مارکا چھیڑ دیتے ہیں, جی شیعہ حملہ کرنے والے ہیں سنیوں کے اوپر, جبکہ داعش نہ سنی ہے, نہ شیعہ ہیں, نہ انسان ہیں. یہ وحشی ہیں جو یورپ نے تیار کیے ہیں, سعودی پیسے سے تیار کیے گئے ہیں, ترکی کی مدد سے تیار ہوئے ہیں, انسانیت کے قتل عام کے لیے. ساری دنیا شور بھی مچا رہی ہے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے, اور ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں. یہ منافقت ہے ان کی, بچاتے بھی ہیں ان کو جب ان کے لیے مشکل وقت بنتا ہے. افغانستان میں بڑا مارکا شروع ہونے والا ہے, اور ظاہر ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے پاکستان پر اس کے شدید اثرات پڑتے ہیں. اس وقت افغانستان ایسے نقطے پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک بہت ہی خونریز قسم کا تصادم افغانستان کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں کئی فریق اس میں شامل ہو سکتے ہیں. طالبان ایک فریق کے طور پر, داعش ایک فریق کے طور پر, افغان حکومت ایک فریق کے طور پر, اور باقی گروہ جو اس کے اندر موجود ہیں. اور ظاہر ہے ہمسایہ ممالک میں بالخصوص پاکستان جو افغانستان کی وجہ سے بہت متاثر ہوا ہے, بلکہ پاکستان کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اب تری, یہ سب افغانستان کے قضایا کی وجہ سے ہوا ہے. اگر یہ تصادم پھر شروع ہوتا ہے افغانستان میں شدت کے ساتھ, اور پاکستان تکرار کرے, تو میرے خیال میں اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس نادانی و بے وقوفی کا جو پہلے کر چکے ہیں پاکستانی رہنما یا پاکستانی بڑے. اس بے وقوفی کا تحمل ابھی نہیں ہو سکتا. یہاں بصیرت کے ساتھ ان کو قدم اٹھانا ہوگا, جس طرح دیگر افغانستان کے ہمسائے ہیں وہ بصیرت کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں. انہیں بھی بصیرت کے ساتھ افغان مسئلے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس کی قربانی نہ بنے, افغانستان بھی نہ بنے. وہاں بھی مسلمین ہیں, وہاں بھی مومنین ہیں,
اللہ تعالیٰ ان سب کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ پاکستان کے اندرونی مسائل بھی چند ایک تھے، میں چاہتا تھا اشارہ کروں لیکن وقت تمام ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کے اندر وحدت و اتحاد قائم فرما، امت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت رسول اللہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت پاکستان کے اندر وحدت و اتحاد قائم فرما، اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما۔ خداوندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، پاکستان و دیگر مقامات پر، پروردگارہ ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔